آخری سوال ہے، لوگ اس وقت الیکشن بھی چونکہ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں، آپ ان کو باہر آنے دیں۔ دیکھیں، قانونی طور پر دیکھا جائے تو یہ اگلے 2 سے 3 ہفتے یعنی میکسیمم مارچ سے پہلے انہوں نے باہر آ جانا ہے، یہ قانونی طور پر ہے۔ مگر وہ جو ان کے نام سے تھر تھر کانپ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان نے جس دن باہر آنا ہے ان کی حکومت اس دن دھڑام سے گر جانی ہے۔ مسئلہ صرف یہاں یہ ہے، پہلے الیکشن سے پہلے نہیں آنے دینا چاہ رہے تھے کہ الیکشن میں اگر یہ باہر آ گیا، ایک دن کے لیے بھی باہر آ گیا تو ابھی تو 200 سیٹیں ایکچولی ہم جیتے ہیں تقریباً 180 سے پلس، تو یہ ان کی ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتے تھے۔ لیکن اب اس بات کا ڈر ہوگا ان کو کہ اگر یہ باہر آ گیا تو ہماری حکومت دھڑام سے گر جائے گی، تو اس وجہ سے وہ روکنے کی کوشش کریں گے۔ مگر عدالتیں اگر آزاد ہیں اور اگر عدالتیں کمپرومائز نہیں ہیں اور اگر عدالتوں نے انصاف دینا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ 15 دن میکسیمم تو وہ باہر آ جائے گا۔ دیکھیں، شہباز شریف کسی کی آنکھ کا تارا ہے اور جس کی آنکھ کا تارا ہے اسی کے لیے وہ ساری لابینگ کر رہا ہے، اور جو اس کو وہ بنانا چاہیں گے کٹ پتلی کیا ہوتا ہے؟ کٹ پتلی ہوتا ہے کہ پیچھے ڈوری کوئی ہلائے گا اور یہ ناچیں گے، اور شہباز شریف خود کہتا ہے میں کسی کا کٹ پتلی ہوں یا کسی کی آنکھ کا تارا ہوں، کا مطلب ہے کہ میں کٹ پتلی ہوں۔ تو جو کٹ پتلیوں کی حکومت ہوگی تو ان سے کیا ہم خیر کی توقع رکھیں گے؟ تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ ان کو بھی نظر آ گیا ہے نواز شریف دونوں سیٹوں سے ہارا ہے، مریم نواز ہاری ہے، اب ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہے ہمارے ہیں، ان کے پاس بھی وہی فارم 45 ہے، لیکن جھوٹ کے سہارے اگر وہ اقتدار پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ دیر کے لیے سسٹین نہیں کر پائے گا۔ انہوں نے 2 سے 4 مہینے نہیں نکالنے۔ $18 بلین جو مفت مراد بدماشیاں لے رہا ہے ان سے کم کرنے، ان کو واپس لینے کے لیے ضروری ہے کہ اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو جس کو پبلک سپورٹ ہو، اور جس کو پبلک سپورٹ ہوگی، لیجٹیمیٹلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی، اس کے لیے انویسٹمنٹ آئے گی، اس کے لیے لوکل انویسٹمنٹ بھی کرے گا، اس کے لیے ہمارا اوورسیز انویسٹمنٹ بھی کرے گا اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بھی آئے گی، اور تبھی ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ورنہ یہ صرف بجلی کے بل بڑھاتے جائیں گے، گیس کے بل بڑھاتے جائیں گے۔ دیکھیں، عمران خان کے زمانے میں 12 روپے سے 15 روپے کے درمیان بجلی کا یونٹ تھا، انہوں نے بڑھا کے 70 روپے پہ لے گئے۔ اب انہوں نے اگلے 6 مہینے میں 170 روپے لے جانا ہے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے، گیس کا بل 500 روپے سے بڑھا کر 5000 کر دیا ہے، اب 5000 سے اس کو 50000 پہ لے کے جانا ہے۔ عام آدمی کے اوپر بوجھ ڈالتے چلے جائیں گے۔ انڈسٹری آپ کی بند ہو چکی ہے، مزید بند ہو جانی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ کوئی انڈسٹری لگ نہیں سکتی، اور ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں 1/3 بھی اگر مراعات کم کر دیں اوپر کے بدماشیہ کی یا اشرافیہ کی، تو آپ کا بجلی کا یونٹ 5 روپے پہ آ جائے گا۔ مگر ان میں کرنا نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو پبلک سپورٹ ہے نہیں، جو ان کو لائے ہیں انہوں نے اپنی مرضی کے مفادات لینے ہیں۔ IMF کی طرف سے پیکیج نہیں ملتا تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، اس سے عام لوگوں کو نقصان ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے پاکستان۔ دیکھیں، ان فراڈیوں کو تو باتیں نہ ہی سنے تو بہتر ہے۔ دیکھیں، عمران خان نے کیا ہم سے بات کی تھی، پچھلے ٹیوزڈے کو میں ملا تھا، عمران خان نے ایک بات کی تھی، اس وقت ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو پبلک سپورٹ کی گورنمنٹ چاہیے۔ پبلک سپورٹ کی گورنمنٹ برات کم کرے گی، انویسٹمنٹ لائے گی تاکہ ملک کو آگے لے کے جا سکے۔ ورنہ انہوں نے کیا کرنا ہے، قرضوں میں قرضے لے کے انہوں نے ڈیفالٹ کا جہاں تک تعلق ہے مجھے بتائیں، ڈیفالٹ تو حاج آصف نے کہا ہم کر چکے ہیں۔ حاج آصف کی بات کر رہا ہوں، ان کے منسٹر کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم تو ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ ڈیفالٹ اور کیا ہوتا ہے؟ آپ اگر اپنے گھر میں رہتے ہو، مجھے بتاؤ، اس کا بجلی کا بل آپ خود دیتے ہو، یعنی بجلی کا بل جو دیتے ہو تو اس کا مطلب ہے مکان کا کرایہ دے رہے ہو، آپ 50,000 آپ کا ایوریج بجلی کا بل آ رہا ہے، مجھے بتا دیں 50,000 تو رینٹ نہیں ہے مکان کا، یہ کیسے چلے گا؟ 50,000 کی بجائے کل آپ کو کہا جائے آپ 1.5 لاکھ کا بجلی کا بل دو، کیسے دے پاؤ گے؟ یہ ڈیفالٹ تو اسی کا نام ہے نا، جب میں اور آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے، ہم بجلی کا بل نہیں دے پائیں گے، ہم گیس کا بل نہیں دے پائیں گے، اس کو ڈیفالٹ کہتے ہیں۔ اب اگر مجھے بتائیں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو آپ کو یہ ایڈونچرز ختم کرنے پڑیں گے، آپ کو اسٹرانگ فیصلے لینے پڑیں گے، ڈیموکریٹک اسٹرانگ پبلک سپورٹ والی گورنمنٹ چاہیے جو عام آدمی کو فائدہ دے۔ عام آدمی سے جو الیکٹ ہو کر آئے گا وہ عام آدمی کا سوچے گا نا، جس نے پپٹس بٹھائے ہیں، جس نے کٹ پتلیاں بٹھانی ہیں، ان کو کیا لگے، ان کی تو برات میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا پچھلے 2 سال کیا کھانے کو تھا نہیں، 89 وزیر و مشیر تھے، ان کی برات، ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی تھی، اور ابھی آپ دیکھنا آج ہی انہوں نے کوئی پتہ نہیں 1.5 بلین روپیز فکس کر دیا کہ یہ بزنس ٹریولنگ ہوگی، یہ ان کے لیے ہوگا، یہ NMNAs کی جو الیکٹڈ بھی نہیں ہیں ان کے لیے 1.5 بلین روپیز رکھ دیا، ابھی سے آج سے رکھ دیا۔ اگر یہ اس ملک کو اس طریقے سے چلانا ہے تو یہ ملک نہیں چلے گا۔
عام آدمی پھر خونی انقلاب کے ذریعے پھر لے کر آئے گا. عوامی انقلاب کا راستہ تو آپ نے روک دیا. لیکن نون لیگ تو یہ کہتی ہے کہ اگر آزاد امیدوار ہیں سنی اتحاد کے پاس اپنے نمبر پورے کر لے اور وہ اپنا وزیر اعظم لے آئے, ہم ان کو ویلکم بھی کریں گے, مبارکباد بھی دیں گے. وہ جھوٹ بولتے ہیں. ان بغیرتوں سے پوچھو کہ تم نے جو بغیرتی کی ہے, جو ڈاکہ زنی کی ہے, جو ہارے ہوئے ہو اور وہ جیت کے تم ڈکلیئر کرا کے بیٹھے ہوئے ہو, 1 لاکھ سے ووٹوں سے ہارے ہوئے ہو, اور تم کہتے ہو کہ جناب ہم جیتے ہوئے ہیں, تم اپنے بندے پورے کرو. وہ جو کرپٹ بیوروکریسی کو ساتھ میں لایا ہے, جو وہ تم اٹھا کر کے اپنی سیٹیں جو ہم سے چھین کے لے کر گئے ہو وہ واپس کریں. آپ لیٹ فری فیئر آپ اس کی آڈٹ کرا لیں فارم 45 کی. اس کے نتیجے میں جس کو جو گورنمنٹ بنتی ہے, تمہیں بنتی ہے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے, پیپلز پارٹی کو بنتی ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہماری بنتی ہے تو ہمیں دے. لیکن دیکھیں جب تک فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ پروسیس کو نہیں لے کے آگے چلیں گے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. یوتھ آپ کو پتہ ہے 15 لاکھ کے قریب نوجوان پروفیشنلز آپ اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں, اور پیسہ ایک امید تھی کہ یہ الیکشن کے ذریعے کچھ چینج آئے گی, لوگ ایک آس امید لے کے آپ کے ساتھ چلیں گے. وہ چینج بھی آپ نے روک دی ہے, تو پھر کیسے ملک کو آگے لے کے چلیں گے, اور مایوسی پھیلے گی.